الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، لانگ ویکینڈ بھی گزر گیا، یوم عاشورہ کا دن بھی گزر گیا، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہت ہی اچھا ویکینڈ تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اپنی حفظ امان میں رکھے اور اپنی برکتیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جاری اور ساری رکھیں، مرتے دم تک جاری اور ساری رکھے، اور موت کلمے پہ دے، ایمان پہ دے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور موت کے بعد کی جو زندگی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا خوف کے ذریعے سے۔ ناظرین، یہ خوف ہے کیا چیز؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف کے ذریعے سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں ڈر کہتے ہیں، فیئر کہتے ہیں انگلش کے اندر، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ ناظرین، سم ٹائم خوف ہوتا ہے داخلی، آپ کا اندر کا ایک خوف ہوتا ہے، اور ایک خوف ہوتا ہے خارجی۔ اب یہ ڈر، خوف، یہ کیا چیز ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، خوف ناظرین اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا خوف انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، یہ بھی بڑا خوف ہے نا۔ اور میں جو ہے وہ مجھے مالی نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ساری اس کی ذات کے حوالے سے ہیں نا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میں معذور ہو جاؤں گا، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے ذاتی، یہ اس کی ذات کے حوالے سے ہیں۔ پھر کچھ خوف ہوتے ہیں جو اس کے ذاتی نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو اس کے عزیز و قارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا خوف اس کو لاحق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بہن بھائیوں کو کچھ نہ ہو جائے، یعنی عزیز و قارب کو کچھ نہ ہو جائے، ان سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، وہ بیمار نہ ہو جائیں، ان کا حادثہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اوور کانشیس ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور بس تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہو جائے گا، یہ باہر گئے تو کچھ ہو جائے گا، ادھر سے گرے تو یعنی ہر وقت انہوں نے یہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، پیٹ خراب ہو گیا تو ڈر گئے، فوراً کیا ہو گیا کہ وہی اس کو فوڈ پوائزن ہو جائے گا، فوڈ پوائزن ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ یہ اس کو یہ انتقال نہ کر جائے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں، جو ان کی محبوب شخصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ محبوب تو انسان کو اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے حوالے سے خوف ہیں، اندیشے ہیں، یعنی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہے انسان کا ذاتی خوف، ایک ہے انسان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے خوف۔ یہ تو عام طور پہ بہت زیادہ لوگ آپ دیکھیں گے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔
تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے جیسے دیکھیں ناکامی کا خوف بھی ہوتا ہے نا، ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو ہوتا ہے یار میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، یہ بھی خوف ہوتا ہے. پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں لوگ کیا رائے رکھیں گے، اچھا لوگ باتیں کریں گے. بہت سارے لوگوں کو یعنی یہی خوف ستایا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگوں کا کیا، لوگ یہ کریں گے، لوگ وہ رشتہ دار یہ فلانا اور فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، فلانا کیا، یعنی ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ بھئی لوگ باتیں کریں گے. اچھا پھر دیکھیں نا ایک آدمی ہے، اس کو بولو یار تم سائیکل چلاؤ، تو وہ کہتا ہے یار میں اور سائیکل چلاؤں، میں سائیکل چلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ سائیکل چلا رہا ہے. یعنی عام طور پہ آپ حضرات نے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کہ کوئی آدمی جو ہے باہر اپنی گاڑی صاف کر رہا ہے، اس کو کہا کہ یار وہ کہتا ہے یار میرے اگر لوگوں نے دیکھ لیا گاڑی صاف کرتے تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر آپ خود سودا لینے جا رہے ہیں، آپ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی، آپ کو یہ خوف ستایا جا رہا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار میری اسٹریٹ پہ گند پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، یار یہ کوئی اٹھا نہیں رہا، میں اس کو صاف کرتا ہوں. اب آپ کے اندر ایک اچھائی کا دعویٰ پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، یعنی اسٹریٹ سے کچرے کو اٹھانا ہے. اب آپ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ کچرا اٹھا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے. کچرا پھینکتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کچرا پھینکتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، کچرا پھینک رہا ہے، لیکن کیا کچرا اٹھاتے ہوئے سوچ رہے ہیں. تو لہذا بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں، انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے. اچھا پھر تنقید کا بھی بہت لوگوں کو ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں دیکھیں ٹی وی پہ شو کرنا جو ہے، میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میری باتوں سے اتفاق ہوگا، بہت سارے لوگوں کو میری باتوں سے اتفاق نہیں ہوگا، بہت سوں کو میں اچھا لگ رہا ہوں گا، بہت سوں کو میں برا لگ رہا ہوں گا، بہت سوں کو جو ہے میری بات کرنے کا انداز اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، بہت سوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں. کسی کو میرے کپڑے کا رنگ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، کسی کو میرے چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، کسی کو میری ٹوپی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، کسی کو اچھی لگ رہی ہوگی. لیکن آپ حضرات جو بھی رائے ہے وہ اپنے حد تک رکھتے ہیں نا. لیکن جب کال کھلتی ہیں تو آپ کال میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی نیگیٹو بات نہ ہو. لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھروں کے اندر اور ہر ایک ہاتھ میں ڈیوائس ہے. اب آپ نے کوئی اچھا کام کرنا شروع کیا، مثال کے طور پہ آپ نے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو لوگ کہنا شروع کر دیں گے دیکھو جی دیکھو لوگ وہاں پہ پیاس سے مر رہے ہیں، یہ کھانا کھلا رہا ہے. اچھا آپ نے پانی پلانا شروع کر دیا، لوگ کہیں گے یار لوگ جو ہے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، یہ پانی پلا رہا ہے. اچھا آپ نے دونوں کام شروع کر دیے، لوگ کہیں گے یار وہاں پہ لوگ جو ہے بیماریوں سے مر رہے ہیں اور یہ کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، لوگوں کو تو ضرورت ہے دوائیوں کی. اچھا آپ نے اب لوگوں کو دوائیاں دینا شروع کر دی تو لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ پاگل ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے اور یہ لوگوں کو دوائیاں دیتا پھر رہا ہے. اچھا آپ نے جو ہے دوائیاں بھی دینا شروع کر دی، پانی بھی دینا شروع کر دیا، کھانا کھلانا بھی شروع کر دیا، تو لوگ کہیں گے یار عجیب آدمی ہے، لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے اور یہ جو ہے دوائیاں دے رہا ہے. لوگوں کے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ نے پہننے کو کپڑے دے دیے تو لوگ کہیں گے یار ان کو دیکھو عجیب ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، اس کے پاس تو جوتے نہیں ہیں، جوتے زیادہ ضروری ہیں تو جوتے دینے چاہیے. آپ نے جوتے دینا شروع کر دیے تو لوگ کہیں گے یار عجیب آدمی ہے، جوتے دے رہا ہے، اور بھائی یہ تو جو ہے یہ چپل کیوں دے رہا ہے، چپل نہیں دینی چاہیے تھی اس کو. یہ اچھا یہ ایک طبقہ ہے. اور آپ جو ہے کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا دیکھیں تو یہ تو آپ تھوڑا سا آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا نا کہ بھئی خوف. اچھا خوف بھی جو ہے نا بھیس بدل کے آتا ہے، یہ مختلف قسم کے، کہ یار ابھی میں رات کو نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اتنا لمبا سفر میں کیسے کروں گا، میں پہنچ نہیں پاؤں گا، میری گاڑی خراب ہو جائے گی یا میری ٹرین چھوٹ جائے گی. اب یہ خوف میں ہی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے، آپ گھر سے ہی نہیں نکل رہے. بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں میں ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوا. یہ مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں انسانوں کو، جو ہر انسان کا ایک الگ الگ خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا. پھر آخر میں دیکھیں میں پوری آیت کا تشریح نہیں کرنا چاہتا. اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو. دیکھیں صبر ایک الگ چیز ہوتی ہے، برداشت ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات میں تھوڑی سی کلیئر کروں گا اس سے پہلے کہ وہ خوف جو، اب دیکھیں خوف سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، آپ خوف سے لڑیں. اگر آپ خوف سے نہیں لڑیں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. چھوڑیں لوگوں کو،
لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، خاندان کی. ہاں ایز لانگر آپ خوش ہیں اور آپ کا اللہ خوش ہے، اللہ کا رسول خوش ہے، اور شریعت کی کوئی آپ خلاف ورزی نہیں کر رہے، آپ قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے، آپ کوئی خلاف ایسا کام نہیں کر رہے کہ جو غیر اخلاقی کام ہے. یعنی اگر آپ غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے، آپ خلاف شرع کام نہیں کر رہے، آپ جو ہے خلاف قانون کام کوئی نہیں کر رہے، تو پھر لوگوں کو چھوڑیں. لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں کی اکثریت تماش بین ہوتی ہے، وہ ان کا کام ہوتا ہے صرف تماشا دیکھنا. بس آپ کو تماشا بنائیں گے، اس کے بعد دوسرے تماشے کی تیاری کریں گے، دیکھنے کا انتظار کریں گے، دوسرا شروع ہوگا، تیسرے کے انتظار میں رہیں گے. تو لوگ تو صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے جو صرف تماش بین ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صرف تنقیدیں کرنا، تنقید کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. خود وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کی زندگی بیکار ہوتی ہے. وہ صرف کیا کرتے ہیں، آپ کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کی کامیابیوں کے آگے دیواریں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پتھر لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود ناکام ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر ان کو خوشی نہیں ملتی. اب وہ لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں رشتہ ہو رہا ہوگا، بڑا اچھا رشتہ ہو رہا ہے، اور ایک خاندان میں ایک کردار ہوگا، اس کو اس رشتے سے خوشی نہیں ہوگی. وہ بس ایسے کوئی حالات کریٹ کرے گا، باتیں کریٹ کرے گا کہ رشتہ ہی نہ ہو. اچھا اگر رشتہ ہو گیا تو وہ پھر پوری کوشش کرے گا یہ رشتہ خراب ہو جائے. شادی بھی ہوگی تو پھر کوشش کرے گا طلاق، یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، یہ موضوع بڑا اہم ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو میں سمیٹ لوں گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین بات ہو رہی تھی خوف پہ. وہ جنہوں نے پہلے ہاف کی گفتگو سنی ہے ان کو تو وہ تو چل رہے ہوں گے میرے ساتھ جو میں نے شروع میں بیان کیا، اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی سی گفتگو سننے کے بعد ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے، تو کیا انسان کو جو خوف ہے کیا بے خوف ہو جانا چاہیے؟ اس کو کسی قسم کا کوئی یعنی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی جنہوں نے میری شروع کی گفتگو سنی ہے تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے خوف ہو جاؤ، کسی قسم کی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہے نا، آپ کی گاڑی کے ٹائر پرانے ہیں، آپ کی گاڑی کے انجن آئل کم ہے، آپ کی گاڑی کی سروس نہیں ہوئی، آپ کی گاڑی کے بریک پیڈ ختم ہیں، تو کوئی عقل مند آدمی آپ کو یہ کہے اللہ پہ بھروسہ کرو، بے خوف ہو جاؤ جی، کچھ نہیں ہوتا جی، نکل جاؤ، چلاؤ، کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تو اپنے آپ کو آپ نے ہلاکت میں ڈال دیا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی کے ٹائر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اپنی گاڑی کے صحیح ٹائر ڈلوائیں، اس کے بریک پیڈ صحیح کروائیں، نئے ڈلوائیں، آپ اس کی سروس کروائیں، اس کا انجن آئل ڈلوائیں، اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. آپ جو ہے وہ بغیر سیٹ بیلٹ باندھے تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بے خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بے احتیاطی کریں. آپ دیکھیں جب سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، نہریں بنائی جاتی ہیں. ہماری طرح تھوڑی کہ کوئی جو ہے نالے ہیں ان نالوں کے اوپر بھی گھر بنا دیے ہیں، ان نالوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے. آپ نے سارے نالے بند کر دیے، کوئی ڈیم نہیں بنایا، کوئی کچھ نہیں، تو وہ پانی جو رحمت بننا تھا وہ زحمت بن گیا، وہ طوفان بن گیا، ہر جگہ جو ہے پانی پانی کھڑا ہو گیا. تو لہذا احتیاط کرنی ہے، کیونکہ خوف بھی ضروری ہوتا ہے نا. اگر آپ کو خوف نہ ہو تو آپ اس مثال کے طور پہ اگر آپ کو آگ کا خوف نہ ہو تو آپ اپنے جو ارد گرد جو انتظامات ہیں ان کو اس کے مطابق نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بالکل. آپ گھر میں فائر الارم لگائیں گے، آپ اس کے اندر ایسے دروازے کھڑکیاں لگائیں گے کہ جو فائر پروف ہوں، تاکہ اگر آگ لگے تو نقصان نہ ہو، کم سے کم ہو. تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے سارے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کو اپنانا ہے، اس کے بعد بے خوف ہونا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب ہر چیز اب اس کے اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ خوف سے کیا ہوتا ہے کہ انسان احتیاط کرتا ہے. احتیاط ایک الگ چیز ہے، اور جو ہے ڈر کا
یعنی خوف زدہ ہو کر کسی کام کو نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اب ایک اور جو بات بڑی اہم تھی، دیکھیں ہمارے ہاں ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک ایسا حیوان ناطق ہے جو بات کر سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جو اپنا اظہار کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے طاقت اختیار دی ہے، جس کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ ساری دنیا کو جو مسخر کیا ہے تو اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو خوف زدہ انسان ہوتا ہے وہ سمٹتے سمٹتے ایک دن وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہو یار شادی کیوں نہیں کر رہے، نہیں یار وہ بیویاں جو ہوتی ہیں بڑی ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، وہ فلاں میرا دوست تھا، فلاں میرا رشتہ دار تھا، فلاں بھائی تھا، اس کی بیوی ایسی تھی۔ اب وہ اس کی تھی، پتہ نہیں ان کے کیا معاملات تھے، آپ نے ہر عورت کا تصور ایسا بنا لیا کہ جی وہ ہر عورت جو ہے جب بیوی بنے گی تو وہ یہی کام کرے گی۔ یہ اب اس خوف میں آپ شادی نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے کچھ خواتین کو بولو کہ بھئی شادی کرو تو کہتی نہیں جی وہ میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میری بھتیجی کی، بھانجی کی، یا میری کزن کی ہوئی تھی تو یہ ہو گیا تھا، یا پہلی شادی میں میرے ساتھ یہ مسائل کھڑے ہو گئے تھے، اس نے یہ کیا تھا، تو اب وہ خوف زدہ ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کرنی، کیونکہ کیا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ معاملات کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کو اس خوف نے کیا کیا، تنہا کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ جو خوف ہوتا ہے آپ کو تنہائی کا شکار کر دیتا ہے۔ اب ایک دن آتا ہے کہ آپ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ سوچیں گے فلاں کیا ہوگا، فلاں جگہ جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو آپ آہستہ 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 لوگوں سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو تنہائی کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اس کو تو چاہیے بہن بھائی چاہیے، اس کو والدین چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، پھر اس کو دوست بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں رشتے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اچھے رشتے، اور کچھ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہمیں ہر آدمی کو، چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کے کتنا کام آتے ہیں، ہم لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، ہماری ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، ہم لوگوں کو کتنا جو ہے بینیفٹ دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا ناظرین کہ ہم کتنا دیتے ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ جب آپ یہ سوچیں نا کہ میں نے لینا کیسے، اس سے کیسے لینا ہے، اس سے کیسے لینا ہے، فلانے سے کیسے نکالنا ہے، فلانے سے کیسے نکالنا ہے، اس سے یہ غرض پوری کرنی ہے، اس سے یہ میں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، تو اب آپ کیا ہوگا کہ آپ بالکل جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محدود کر دے گا۔ جس انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کھلانے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اور جس انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کھانا کھانے کا کہ ہر کوئی اس کو کھلائے، ہر کوئی اس کی دعوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کا رزق محدود ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین گزارش یہ ہے کہ صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جو کام کرنا ہے کریں، 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اور جو ہے وہ اللہ اور اس کو رسول کو ناراض نہ کریں، اور شریعت کی پابندی ہو، اخلاق سے گرا ہوا کوئی کام نہ کریں، غیر اخلاقی کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے اخلاقی معیار پہ پورا نہ اترتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی بد اخلاقی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ناظرین اپنے جو پہلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، جو قانون ہے، لا ہے، اس کے مطابق کام ہو۔ اور بے خوف ہونے کا آخری بات کیا، بے خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط کریں لیکن اوور کانشیس نہ ہوں، اور ہر وقت امکان کے اوپر گفتگو نہ کریں، یہ ہو جائے گا، اگر میں وہاں گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کوئی اچھی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، بس 3 چیزوں کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ اپنے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں، اور زندگی سے محبت کریں، ماضی سے سبق سیکھیں، ماضی کے بوجھ کو لے کے نہ چلیں۔ یا یہ یقین جانیے کہ ہم لوگ جو ہے نا کئی من کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں ماضی کا،
اب اگر میری عمر 50 سال ہونے والی ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، تو وہ 70 سال کی شعور کی عمر میں وہ 15 سال کو پہنچا، تو اب وہ بچپنے کا بوجھ بھی اٹھا کے پھر رہا ہے اور 45 سال کا بوجھ اپنے اوپر لے کے پھر رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ وہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فلانے نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، فلانے نے میری ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اب وہ سارا بوجھ اٹھا کے اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کے اوپر اگر آپ ایک بری لاد دیں ایک من کی اور وہ سارا دن اس کو لے کے پھرتا رہا تو اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ اس کی تھکاوٹ کہاں تک پہنچے گی؟ تو اسی طرح سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے دماغ میں، ذہن میں اپنے 50 سال کا جو بوجھ ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں. اس کو اتار دیں، ماضی سے سبق سیکھیں، باقی ماضی کو سائٹ پہ کریں، ختم. کہتے ہیں یاد ماضی عذاب یا رب میرا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ حافظہ کیا ہے؟ وہ برا ماضی نکال دیں، اچھے ماضی کو ساتھ لے کر چلیں، خوشگوار یادوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو آپ کی آنے والی زندگی بھی خوشگوار ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین ایک بات اور رہ گئی، جو برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں برداشت، کسی کو بولو نا کہ کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ رو رہی ہے ہر وقت اس کو یاد کر رہی ہے. اب بولو بھائی کیا ہوا؟ کہ جی شوہر کا انتقال ہو گیا. کتنے سال ہو گئے؟ جی 10 سال ہو گئے. بھائی 10 سال ہو گئے تو آپ صبر کریں نا. نہیں میں تو صبر کر رہی ہوں. او بھائی یہ تو صبر نہیں ہے، آپ صبر تو نہیں کیا، آپ نے تو برداشت کیا ہوا ہے. اور صبر تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا، پورا ہو گیا، اس کی اچھی باتوں کو یاد رکھیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. کسی نے آپ کو اگر بلا کہہ دیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں صبر کریں، تو آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے پھر رہے ہیں میرے ساتھ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے ساتھ یہ کیا. اب کوئی بولے کہ یار برداشت کرو، وہ کہتی نہیں صبر کرو، کہتی نہیں صبر تو کیا ہوا ہے. دیکھیں صبر نہیں کیا ہوا آپ نے. صبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ بس وبشر الصابرین. اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو ہونا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور ہم نے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال چال؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک. مجھے اپنی ماما کی مغفرت کے لیے دعا کروانی تھی. پچھلے دوران میری ماما کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے جی. آمین ثم آمین. مجھے نا ایک دو پوائنٹ ذہن میں آ رہے تھے. میں ابھی پاکستان سے ہو کے آئی ہوں، تو وہاں پر نا میری ماما جو ہے وہ فوت ہو گئی. تو ماما کی جائیداد میں سے جو حصہ ملتا ہے نا، تو وہ اب جو ہے ظاہر ہے وہ فوت ہو گئی، تو اب ہم سب بہن بھائی اس سائن کریں گے. تو یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا؟ جیسے ابو کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ حصہ لڑکوں کو 2 ملتا ہے اور بیٹیوں کو 1 ملتا ہے. تو اس کا ایک یہ سوال تھا کہ ادھر اس طرح برابر کا حساب ہوگا یا پھر اسی طرح ہوگا، ایک یہ سوال ہے. اور سیکنڈ یہ تھا کہ جو امی کے جو زیورات ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، مطلب بہن بھائیوں میں کیا اس کا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور تھی بات یہ کہ میرا ذہن تو ایسے یہ تسلیم نہیں کر رہا، لیکن آپ مفتی ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ مجھے اچھی طرح سے میرا صحیح بات بتائیں گے کہ نا جیسے امی کا انتقال ہوا تو سب کہہ رہے تھے کہ جو انتقال ہوتا ہے تو جو نکاح میں ہوتے ہیں نا، جیسے ابو جو ہے وہ امی کو نامحرم ہو جاتے ہیں. تو صرف یہ میرا تو ذہن نہیں تسلیم کر رہا، لیکن آپ ظاہر یا اور کوئی کسی فرقے میں یا مجھے نہیں پتا. تو چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ہاں جی الحمدللہ، اللہ کرم ہے. 2 کوئک کویسچن پوچھنے تھے چھوٹے سے مفتی صاحب. جی. پہلا تو یہ پوچھنا ہے کہ اگر جیسے کسی شخص کی عشاء کی نماز مس ہو جاتی ہے اور وہ قضا پڑھے گا، تو اس کو وتر بھی لازمی پڑھنا ہے قضا کے ٹائم جب عشاء کی پڑھے گا، یا خالی عشاء کے جو فرض مس ہو اس کو ایز اے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا جو یسٹ ہوتی ہے خمیر جو بریڈ میں پیٹا بریڈ میں ہوتی ہے، تو اس کی کیا رولنگ ہے کہ مطلب وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب خمیر کیا لے سکتے ہیں؟ کیا مطلب
ٹھیک ہے. پیٹا بریڈ میں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ خمیر کیا؟ یسٹ جو ہوتی ہے خمیر، اس کو جو بریڈ کے اندر ہوتی ہے حلال نہیں ہوتی، اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ خمیر کیا چیز؟ خمر کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا، جس سے پیزا وغیرہ بنتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, Mufti Saab. Hope you're doing fine. Take a Khan, Peterborough. You're absolutely right. There's two sorts of people, you see. ایک ہوتا ہے optimist, ایک ہوتا ہے pessimist. آپ سمجھا لیں آپ نظرین کو. جو بات کر رہے ہو اوور کانشیس پیپل، اوور کانشیس ہوتے ہیں مائنر ایشوز. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جو فکر ہوتا ہے نا وہ فیوچر کا فکر ہوتا ہے. فیوچر obviously you fear about the future, you can't fear about the past. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. پمزکا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بھائی صاحب، میں پتہ ہے کیا بھائی، جو میرے بھائی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کو جاب کوئی ملتی نہیں. ویسے ٹسکو میں کام کرتا ہے اور اس کی مطلب وہ کہتے میں اچھی جاب ڈھونڈنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے پیسوں میں بالکل برکت نہیں ہے. زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے نام پہ بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کو مطلب برکت نہیں ہے. پمزا کیا خدا آواز راضی واپس. جی اچھا، وہ ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ جی جی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ خود کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ سے کیوں بات کرا رہا ہے وہ؟ اس کی اردو اتنی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم پشتو بولتے ہیں اس لیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. کاش میں نے بچپن میں پشتو سیکھ لی ہوتی. اچھا چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی چلے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ایک تو پہلے دیکھیں میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جو والدہ کا جب انتقال ہو گیا ہے ان کی والدہ کا، تو اس کی جائیداد میں سے کیسے حصہ ملے گا. اچھا دیکھیں، جائیداد میں سے تو والد کی جائیداد میں سے بھی وہ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے. اور والدہ کے پاس بھی اگر جائیداد ہے، مال ہے، اس میں بھی لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے سوال پوچھا تھا کہ زیور کس طرح تقسیم ہوگا. دیکھیں زیور بھی جیسے پورا ان کا جو ہے نا ایک ساری جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ان کا زیور ہے، ان کا کیش پیسہ ہے، اور ان کی جو پراپرٹی ہے، وہ سب ایک جگہ جمع کریں گے اور ان کی ایک ورت نکالیں گے کہ بھئی ان کی کتنی ویلیو ہے. اور وہ ویلیو نکال کے پھر پورے پہ تقسیم کر دی جائے گی کہ بھئی یہ لڑکوں کا حصہ ہے، یہ لڑکیوں کا حصہ ہے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. یعنی بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہم مسلمان، اللہ معاف کرے، اس معاملے کے اندر بہت کمزور ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جتنا شریعت نے اس پر فوکس کیا ہے، انفسائز کیا ہے، اسلام نے جتنا اس معاملے میں زور ڈالا ہے کہ بھئی وراثت تقسیم کرو، وراثت کا جو ہے جائیداد کا، وراثت کی وصیت، یہ، لیکن اتنے ہی کمزور ہم مسلمان ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، جس چیز پہ قبضہ ہے نا، اس نے وہ قبضہ نہیں چھوڑنا. میں آپ کو عرض کروں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر والدہ اسٹرانگ ہے اور وہ اس گھر میں رہتی ہے، والدہ کے پاس جو کچھ ہے، تو وہ ماں قبضہ کر کے بیٹھ جائے گی. وہ بولے کہ نہیں جی یہ تو میرے میاں کا تھا، میں کیسے دوں، میں تو ابھی خود زندہ ہوں. اس کو اپنے خوف اندیشے کہ جی میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کیسے چلے گی، کھاؤں گی کہاں سے، اور جو ہے میرے معاملات کیسے چلیں گے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جائیداد تقسیم نہیں ہونے دیتی. اچھا، اس ماں کے ساتھ اگر کوئی ایک بیٹا رہ رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی بیٹی رہ رہی ہوگی، بیٹا رہ رہا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، وہ ماں کو ساتھ ملا کے پورا جو ہے وہ پہلے ماں، پھر یا اگر بھائی کا کوئی بھائی ہوگا، چھوٹا بڑا جو بھی، جس کے کنٹرول میں جو چیز ہوگی نا، جس کے پاس قبضہ، کہتے ہیں قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. ہمارے یہاں بالکل یہی ہے کہ قبضہ جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو نہیں دینا، چاہے میں لڑ لوں گا، ناراض کر دوں گا، میں جو ہے وہ سب کچھ کروں گا، لیکن حصہ نہیں دینا. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور بھائی آپس میں مل جاتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، اور والدہ نہیں دیتی. والدہ لیکن والدہ کو تو دینا چاہیے، وہ بھی نہیں دیتی ہے، وہ بھی بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو والد ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر اس کی جائیداد ہے تو میرے بعد کیا پرابلمز کھڑی ہوں گی، تو وہ ان کو سالو کرے. وہ بھی کر کے نہیں جاتا. دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ، میں آپ کو ایک بڑی جو حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ کتنے سال رہے گا. آپ یہ بات دیکھیں نا
کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، بھائی 90 100 سال 100 سال سے زیادہ تو کوئی نہیں رہتا نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حضرات جو بیمار ہو جاتے ہیں نا، جن کے ساتھ میڈیکل ایشو ہو، جو لانگ ٹائم میڈیسن لیتے ہوں، جیسے جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور جن کو اسٹروک ہو چکا ہے، جو مستقل یعنی میڈیسن پہ ہیں، مستقل میڈیسن لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں۔ اچھا، لائف کم بھی نہیں ہوگی تو ڈیمنشیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بڑی عمر میں۔ تو اب یہ ایوریج عمر تو 63 سال ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو 70 سال عمر ہو گئی ہے، اب وہ اس کو تو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ابھی میں نے اپنے معاملات کو نہیں سمیٹا تو آگے آنے والے دنوں میں تو میری عمر تو اب ختم ہو گئی ہے، میں تو کسی وقت بھی انتقال کر جاؤں گا۔ ایک آدمی ہے نا، دیکھیں 30 سال کا ہوتا ہے، 35 سال 40 سال کا، اس کو تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ابھی میرے پاس 20-30 سال ہیں، میں تو جوان ہوں۔ لیکن جو آدمی بوڑھا ہے اس کو تو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی یہ میرے معاملات کو حل کرنا ہے، ان کو سمیٹنا ہے۔ تو جب آپ کوشش کریں کہ ان معاملات کو حل کریں، اور زیورات بھی اسی طرح تقسیم ہوں گے جیسے کہ اور چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے جیسے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا، یا میاں کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان دونوں کا وہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھائیں، وہ یہ ہے کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ، آپ کے والد والدہ چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ آپ کے والد والدہ ہیں، ان کے ساتھ رشتہ آپ ختم کرنا بھی چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، چاچے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، پھوپھی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ماموں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، خالہ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بھتیجے بھانجے، یہ ذوی الارحام، یا یہ آپ کہیں کہ یہ محرم رشتہ دار ہیں، یہ ان کا آپ سے تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، پھوپھا ہو گیا، خالو ہو گیا، چاچی ہو گئی، مامی ہو گئی۔ اب یہ رشتے کیسے ہیں؟ ماموں نے مامی کو طلاق دے دی تو مامی کا آپ سے رشتہ ختم ہو گیا، وہ آپ کی مامی نہیں ہے۔ چاچا نے چاچی کو طلاق دے دی تو چاچی سے آپ کا رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو دوسری جگہ اس نے شادی کر لی، تو دوسرے سے شادی کی تو دوسری عورت چاچی بن گئی۔ اسی طرح سے جو ہے پھوپھا جو ہے پھوپھی کو طلاق دے دی تو وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے خالہ کو چھوڑ دیا خالو نے، تو یہ رشتے نہیں جو محرم رشتہ دار ہیں، یہ تو کبھی بھی آپ کے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ان سب رشتوں کو کی جو بنیاد بنتی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ انٹائرلی دو افراد کا ایک آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں محرم رشتہ دار نہ ہو، ٹھیک ہے، اور رضائی ان کی رضاعت کا کوئی رشتہ آپس میں نہ ہو، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہوں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کر دی نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سارے اللہ نے بیان کیے، یہ حرام کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ تو میاں بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، نکاح کا رشتہ تعلق بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ محرم ہے، ان کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے، بالغ مرد اور عورت آپس میں وہ ایک نکاح کا معاہدہ کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے اور میاں بیوی بن کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے رہیں گے۔ جب تک تو ان کا نکاح کا تعلق رہتا ہے تو رشتہ رہتا ہے، اور جیسے ہی نکاح ختم، یعنی طلاق ہو گئی، خلا لے لی، تو رشتہ ختم ہو گیا، وہ رشتہ تو رہتا نہیں ہے نا۔ سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور سب سے زیادہ نازک رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ اب اس میں آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ موت سے وہ رشتہ، دنیاوی رشتہ تو ختم ہو گیا نا اب، کہ بھئی انتقال ہو گیا، کیونکہ مرد تو دوسری شادی کر لے گا، عورت بھی جو ہے میاں کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو رشتہ ختم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یعنی وہ جو آپ نے کہا نا نامحرم ہو جاتا، نامحرم نہیں ہوتا، وہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت کو چھو نہیں سکتا، وہ عورت کو جب انتقال ہو جائے بیوی کا تو اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، اور اس کو ہاں جنازہ پڑھا سکتا ہے، جنازہ کندھا دے سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتار سکتا، اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر وہ اتار سکتا ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ ہاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد عورت چھو بھی سکتی ہے اور وہ غسل بھی دے سکتی ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ
عورت کی عزت اور احترام باقی رہے اور کوئی ایسا فعل مرد سے سرزد نہ ہو جائے، کیونکہ مرد جو ہے فاعل ہے، عورت مفعول ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام شوہر سے ہو جائے کہ جو اس عورت کی، اس بیوی کی لاش کی بے احترامی ہو جائے کہیں۔ اس لیے شریعت نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے یہ احکام لگایا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، دعائیں اور ایک دوسرے کو صدقہ جاریہ اور اصالہ ثواب کرنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت شکر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور مولانا صاحب ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے نا، تو وہ غصہ بہت کرتا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے کسی آدمی نے بتایا تھا، دعا پڑھنے کے لیے بتائی تھی، تو اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہر نماز فرض نماز ہوتی ہے نا، ہر چار فرض کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ تو میں ان سے پوچھا تھا، تو وہ یہ پوچھنا ان سے بھول گئی تھی کہ جو چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں آپ حضرات سے گزارش کر دوں، میری بہن آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر سے آپ اپنا اس سے مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے جی ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر آپ اس سے کچھ پوچھنا بھول جاتے ہیں یا کوئی بات بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پاس جا کے بولتے ہیں جی میں پچھلے کے پاس گیا تھا، اس سے میں بھول گیا، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ بات کامن سینس کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھ سے میری متعلق بات کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے اگر آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو میں بتاؤں گا نا کہ بھئی اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو میں نے بتانا ہے نا، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر کسی اور سے آپ نے پوچھا اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ میں اس کو کیسے سمجھا سکتا ہوں اس سمجھ کے مطابق؟ ہاں مجھ سے پوچھیں تو میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ باقی اگر کسی کو غصے کی ہو تو غصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اب بس یہ ہے کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر قسم کی جو طبیعت ہے اس کو رکھا ہے۔ انسان کے اندر نفرت کا جذبہ ہے، اگر نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا تو بہت سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر محبت ہی محبت ہوتی تو وہ بیلنس نہیں رہتا۔ تو اللہ نے نفرت کا جذبہ بھی رکھا ہے، محبت کا جذبہ بھی رکھا ہے، نرم دلی بھی رکھی ہے، غصہ بھی رکھا ہے، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن کہا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھو۔ کنٹرول، اگر غصہ نہ ہو تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، انسان ختم ہو جاتا، انسان کے ملک، زمینیں، جائیدادیں، عزتیں، آبرویں، کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی کہ بھئی اس کے اندر اس کو کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتا، غصہ ہی نہیں آتا۔ تو غصہ بھی ضروری ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کو بتایا جائے اور تھوڑا سا اس کو کسی ایسے عالم کے پاس لے جایا جائے جو اس کی تھوڑا سا مینٹل تھیراپی کرے اور اس کو بتائے کہ بھئی غصہ ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب غصہ آئے تو کیا کریں؟ آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس شخص کو پانی پلایا جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ غصہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی وہ انسان آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اردو میں، تو آگ کو تو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو پانی پلایا جائے اور اگر کھڑا ہوا ہے تو بٹھا دیا جائے اور اس کو اس حالت سے بدلا جائے جس حالت میں ہے۔ اور دیکھیں اگر تو جس گھر کے اندر کوئی اسی معاملے پہ بات چل رہی ہے تو سامنے والا شخص خاموشی اختیار کر لے، برداشت کرے، صبر کرے، آگے سے ریئیکٹ نہ کرے کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ انتشار پھیلے گا۔ باقی یا نار کونی برداً و سلامًا علی ابراہیم، اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ غصے کو جو ہے ٹھنڈا فرمائیں گے۔ باقی عشاء کی نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کا آپ نے وتر کو
بھی قضا کرنا ہے. اگر آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکے تو وطر بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز, فرض نماز اور وطر. باقی دیکھیں یہ مستقبل کا جو خوف ہوتا ہے نا, ایک بھائی نے سوال پوچھا نا مستقبل کا خوف ہے, تو مستقبل تو آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. ماضی تو ہمارے سے نکل چکا, ماضی تو اب ہم لٹا نہیں سکتے. ماضی بھی کیے ہوئے فیصلے وہ اور ماضی بھی کیے ہوئے جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کو تو ہم ریورس تو نہیں کر سکتے نا. ہاں اگر ہم سے ایسی کوئی بدعمالیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ بھئی آپ ماضی پہ توبہ کر لو, آپ توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. باقی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو فیوچر تو آپ کو نہیں پتا, کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے کیا ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کو مستقبل کے اندیشے کھائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو حال ہوتا ہے وہ اپنے حال کو خراب کر دیتے ہیں. تو اصل تو آج ہے نا, دیکھیں آج ہی ہے, آج ہمیں جینا ہے, آج ہی اچھا کریں, آج کو اچھا کریں. آج آپ کا اچھا ہوگا تو یہی دیکھیں, میرا یہ ویکینڈ اچھا گزرا تو وہ میرا ماضی تھا تو میرا ماضی اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر کل انشاءاللہ مستقبل بھی بہتر ہوگا. تو حال جو ہے وہ اگر بہتر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو, ہمارے معاملات کو ٹھیک کریں گے. باقی بھائی جاب کرتا ہے, اس کے مال میں برکت نہیں ہے, اچھی جاب نہیں ملتی, تو کچھ اس کے لیے بتائیں. دیکھیں نماز کی پابندی کریں, استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں اور صدقہ دیں, غریبوں کی مدد کریں. صدقہ دیں انشاءاللہ. جب آپ صدقہ دیں گے, غریبوں کی مدد کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ٹھیک ہے, نماز کی پابندی کریں اور استغفار روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھا کریں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی جی. جی میں سوال پوچھنا تھا. جی ارے میرے اپنے گھر پہ جڑا زمزم دا پانی نا, جدوں حج کر کے عمرہ کر کے آندے نے تے پانی لے کے آندے نے, تے انہاں نے 2 بوتلاں چھوٹیاں وہ میرے گھر پئی دیاں نے, تے وہ میں سام کے رکھ چھڑیاں جڑیاں نے بھی جو کتے ضرورت پی جاندی ہے جی چیز دی, تے او مینوں یاد نہیں جڑا نہ رہا, میں سام کے رکھ چھڑیاں سائڈ کے, تے میں بھول گئی. تو کافی 2-3 سال ہو گئے نے اس چیز نو, تے میں سام کے جڑا انہوں نے سائڈ تے رکھ چھڑیا دا. تے ہن میں وہ پوچھنا سی کہ انہاں نو میں کس جگہ تے جڑا نا انہاں نو ڈولاں یا کی کراں انہاں دا. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا کوشچن مارگیج سے ریلیٹڈ ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ مارگیج جو ہے وہ حلال نہیں ہے, لیکن جیسے ہم یہاں پہ یو کے آسٹریلیا کے ریزیڈنٹ ہیں اور 10-15 سالوں سے رہ رہے ہیں, تو کیا مارگیج کے سلسلے میں کوئی ایسا فتویٰ ہے یا کچھ ہے کہ ہم گھر اپنا یہاں پہ لے سکیں بینک کے تھرو؟ آپ کہاں, یہاں آپ کیا کہہ رہی ہیں, آسٹریلیا میں؟ آسٹریلیا کے وہ ہیں, یہاں رہتے ہیں؟ یہاں پہ یو کے میں ہم 10 سالوں سے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی. حق کے بارے میں. میرے پاس ایک گھر ہے, اپنا مکان, جو کہ میرے شوہر مرنے والوں نے اپنے بیوی کے اور بچوں کے نام کر دیا تھا. 3 بیٹیاں ہیں, تو بیٹا کوئی نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ حق مانگ رہے ہیں, لیکن میں مکان بیچ نہیں رہی جس کو حق دیا جائے. نہیں, میرا گزارا ہے. نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس مکان ہے کیا؟ ہاں, میرا ایک گھر ہے, ایک. ٹھیک ہے, اپنا گھر ہے, اور لوگ کہتے ہیں سسرال والے کہ ہمارا حق دینا چاہیے, دیور وغیرہ. نہیں, تو وہ مکان آپ کے شوہر کا تھا؟ جی, تو ہماری محنت کا بنا ہوا ہے. تو وہ تو دیوروں کا, تو اس میں کوئی, وہ تو آپ کے بچوں کی وراثت ہے. اگر شوہر کے والد والدہ زندہ ہیں تو ان میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا. اگر نہیں, کوئی زندہ نہیں ہے. ہاں, تو پھر تو وہ تو آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے وہ وراثت میں, ان کے بھائیوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, ان کے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر وہ آپ کے شوہر کا مکان تھا
اور اگر وہ بھائی اس میں پارٹنر تھے، بھائیوں کے بھی شراکت داری تھی، یا ان کے یعنی آپ کے سسر کا تھا اور آپ لوگ اس میں رہتے ہیں اور آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ سسر کا تھا، تو پھر تو آپ کے جو دیورز ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ وہ تو پھر ان کا نہیں تھا، پھر ان کے والد کا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے شوہر کا تھا تو پھر تو ان کے بھائیوں کو نہیں ملے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے. بیٹی میری مینٹلی ہینڈی کیپ ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شریعت میں جائیداد میں سے کیا حکم ہے؟ نہیں، بیٹی آپ کی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سیدھا جو ہمارے پاس جائیداد ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں گے؟ میں فون رکھتی ہوں، اس کے بعد نہیں تو ذہنی معذور کون ہے یہ بتائیں نا. میری بیٹی ذہنی معذور ہے. اچھا، اور اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ 25-26 سال کی ہے. بیٹا ہے میرا، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ 18 سال کا ہے. تو مجھے فکر ہے، مطلب جو ہمارے پاس کچھ ہے بھی اس میں بے انصافی نہیں کرنا چاہتی. بیٹی کے لیے کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے. اچھا، انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں، بیٹی جو بھی شخص ایسا ہے کہ جو مثال کے طور پہ نا دیکھیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کا کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو وراثت تو ان کے بچوں کو ملے گی نا. لیکن اگر وہ بچوں کو اگر وراثت دی جائے تو وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ اس وراثت کو، مال کو ضائع کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو ان کا ایک گارڈین ہوگا، ایک کسٹوڈین ہوگا، جو ان کی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ ان کی وراثت کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. ہاں، اس میں سے وہ پیسے لے کے ان بچوں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں اگر اس کے اوپر بھی تھوڑے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ بھی شرعی طور پر جائز ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو جو بیٹی ہے اس کو تو وراثت میں تو حصہ ملے گا نا، کیونکہ اس نے زندگی تو گزارنی ہے نا. تو اب وہ لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کو سنبھال سکے. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایک کسٹوڈین جو آپ کا عزیز و قارب میں سے ہو، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اس بچی کو لک آفٹر کرے گا اور اس کے جو پیسے ہیں وہ اس کے اوپر خرچ کرے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو پھر اس طریقے سے آپ کو کسی ایک کو مقرر کرنا ہوگا. تو وہ آپ خود بھی ہیں، جب تک زندہ ہیں آپ اپنے بیٹے کو بھی بنا سکتی ہیں، اس کے بچی کے چچا کو بھی بنا سکتی ہیں، جو بھی آپ سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جائیداد میں حصہ ملتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور دوسرا جو پوچھا ہے کہ جی زمزم کا پانی گھر میں رکھا، کافی سالوں سے رکھا ہوا ہے، تو اب اس پانی کو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر اس پانی کی رنگت بدل گئی ہے، پانی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کا رنگ، مزہ اور اسمیل، بو، اگر یہ 3 چیزیں بدل گئی ہیں، یعنی رنگ بدل گیا اس کا، وہ اب پانی کے رنگ کا نہیں رہا، وہ مٹیالہ ہو گیا ہے، یا وہ گرینش ہو گیا ہے، یا ایسے براؤنش ہو گیا ہے، تو اب وہ پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اس پانی کے اندر اسمیل آ گئی ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر اس پانی کے اندر اگر وہ اس کا مزہ خراب ہو گیا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، تو اس پانی کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو آپ زمین میں ڈال دیں، کسی پودے میں ڈال دیں، کسی زمین میں بہا دیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے مارگیج کے حوالے سے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. دیکھیں، شرعی طور پر جو سود ہے وہ تو حرام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سود پہ کاروبار کرنا، چیزیں لینا، یہ سب کچھ حرام ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ گھر لینے کے حوالے سے، تو وہ ہر انڈیویجول کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے حالات ہوتے ہیں. تو اس لیے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے علاقے کے امام صاحب کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، اور اس سے وہ ڈسکس کریں، اس کو پوری اپنی سچویشن بتائیں. تو وہ پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی یہ حالت اضطراری ایک ہوتی ہے، حالت اضطراری یعنی کہ وہ ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر تو کوئی راستہ وہ نکالے گا. اگر ایک آدمی کرایہ افورڈ کر سکتا ہے، مکان میں رہ رہا ہے، کیش لے سکتا ہے، اس کو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، تو پھر تو حالت اضطراری نہیں ہے. تو یہ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ٹی وی کے اوپر جب یہ مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سود جائز ہے. حالانکہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ سود جائز ہے یا سود حلال ہے. تو وہ کی صورتیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اب میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے جی.
کال ہے تو کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے میرے نے شادی کی تھی گوری عورت نے تے وہ گوریاں دا کھانا پینا انہیں شروع کیتا ہے. مسلمان کیتی سی عورت, بچیاں نے بھی وہ 3 بیٹیاں میں انہوں نے بھی قرآن پاک پڑھیا وا, سب ٹھیک ٹھاک سی گئے. پتہ نہیں گا ہوں انہوں نے ادھر گوریاں دا کھانا شروع کیتا ہے. مینوں پتہ لگا کل اگے بھی ایک دن کسی نے مینوں کہا سی تو مینوں بڑی پریشانی ہے. میں بڑی نمازی عورت ہاں, میرا شوہر اس دنیا تے نہیں گا. مینوں بڑی فکر ہے کہ میرا بچہ کافر بنتا جا رہا. اللہ رحم کرے گا جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. جی بھائی میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک میرے نا بچے ہیں ماشاءاللہ سے 4, تو ان کی عمروں کے حساب سے ان کے قد نہیں بڑھ رہے. تو کسی نے بتایا کہ سورہ یوسف کی پہلی جو آیت ہے نا اس کو آپ پڑھ کے تو عشاء کے بعد اس کو پلا دیا کرے. کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا, جیسے ایک بہن نے پہلے بھی سوال کیا کہ کام بہت کرتے ہیں, بہت پیسہ آتا ہے, لیکن برکت نام کی کوئی چیز نہیں بھائی. ٹھیک ہے, چلیں جی, ٹھیک ہے جی, اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا ایک اور کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا, وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنی چچی کو جو میری ساس بھی ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ہاں بالکل آپ دے سکتے ہیں. آپ کی مطلب بیوی میری وہ تو وائف کی ماں ہوئی, تو ماں کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نہیں, وہ وائف نہیں دے سکتی نا, آپ تو دے سکتے ہیں. مطلب جو زکوٰۃ ہے وہ میرے اچھا میں نے بھائی آپ کو شریعت کا مسئلہ بتانا ہے نا, وہ تو آپ نے تو مجھ سے سوال پوچھا ہے نا, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, سالے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اپنی بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بھائی کو دے. آپ صرف اپنے بیٹا بیٹی اور اپنے والد والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں آپ کی بیوی اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. آپ کی جو بیوی ہے نا وہ اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی, لیکن آپ اپنی زکوٰۃ اپنے ساس سسر کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی حال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ کا. اچھا مسئلہ پوچھنا سی کہ اگر ایک آدمی کو بیوی ہوئے, 2 بیٹیاں ہون تے ایک بہن ہوئے, تے پھر ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ جائیداد دا یا مکان وغیرہ دا تقسیم دا کی حصے بنن گے؟ نہیں, ایک بیوی ہو کیا, اور بچے کتنے ہوں؟ 2 بیٹیاں. 2 بیٹیاں ہوں بس, اور ایک بہن. اور ایک بہن, فل بہن. بہن کو تو زکوٰۃ نہیں ملتی نا, والد والدہ زندہ ہوں تو ان کو ملتی ہے. نہیں زکوٰۃ کا نہیں, میں پوچھ رہی ہوں کہ جائیداد کا, کیا آدمی کے جائیداد اگر اس کی سوری میں زکوٰۃ کہہ رہا ہوں, سوری زکوٰۃ میرے منہ سے نکل گیا کیونکہ پچھلا مسئلہ زکوٰۃ کا تھا. جائیداد جو ہے وہ بہن کو نہیں ملتی, بھائی کو نہیں ملتی, اور وہ اس صورت میں جب کہ اپنی اولاد ہو, صرف والد والدہ کو ملتی ہے. اگر والد والدہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بیوی کو ملتی ہے اور بچیوں کو ملے گی. ٹھیک ہے, ایک 1.8 جو ہے وہ بیوی کو مل جائے گا, باقی سارا بچیوں میں, دونوں بچیوں میں تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا تو کال بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جو ہے میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کی بیٹا ہے اور اس نے شادی کی تھی گوری سے. اچھا دیکھو, گوری کیا مطلب, مسلمان ہو گئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اب آپ نے کہا کہ وہ کھانا جو ہے وہ گوروں والا شروع کر دے. کھانا گوروں والوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے حرام کھانا شروع کر دیا ہے؟ کیا وہ پوک کھاتی ہے؟ کیا وہ شراب پیتی ہے؟ اچھا یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتی ہیں, پوک کھاتی ہیں, شراب پیتی ہیں, اللہ نہ کرے, اور حرام یعنی حلال نہیں کھاتی, تو اس کے کرنے سے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان رہتا ہے, کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان کافر جب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے, سب سے پہلے اللہ کے وجود کا, پھر اللہ کی وحدانیت کا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا, اسلام کا, قرآن کا, آخرت کے دن کا, ان سب چیزوں کا جو ایمانیات ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی چیز اس چیز کا وہ انکار نہیں کرتا, اور ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا, ایک شخص ہے نماز کو نہیں مانتا, لیکن نماز کو نہیں ماننا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. نماز نہیں پڑھنے سے نہیں ہوتا, زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کافر نہیں ہوتا, زکوٰۃ کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا, حج نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا,
حج کو نہ ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے، تو لہذا روزہ نہ رکھنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، روزہ کو نہ ماننے سے کہ جی یہ فرض ہی نہیں ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس سے کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھانا ایسا ہے کہ جو حلال نہیں کھا رہے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا، اب ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور تبلیغ کی جائے، بیٹے کو کہا جائے کہ بھئی پیار محبت کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھائیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اسلام پر قائم رکھے۔ دیکھیں اسلام پر قائم رہنا چاہیے چاہے کتنا ہی گناہ گار آدمی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر اسلام سے نکل گیا تو اسلام تو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور جنت میں تو مسلمان جائے گا۔ اور بس کوشش کریں کہ بھئی اسلام پر قائم رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی طرف دوبارہ نہ چلے جائیں۔ باقی وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو سمجھائیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ سب سے بڑی طاقت تو دیکھیں نا دعا ہے، دعا اور دعوت، دعا اور دوا کا مطلب کیا ہے؟ دعوت۔ یہ دو چیزیں ہیں، انسان نے دعوت دینی ہے، قل ھذی سبیلی الی اللہ، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ نبی آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، کہ بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، لٹ لے کے نہیں۔ فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈا لے کے سوار ہو جاتے ہیں، ہم کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں تم کافر ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم گناہ گار ہو۔ ایسے نہیں، پیار محبت کے ساتھ جو ہے دعوت دیں اور دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، جو گناہوں کی زندگیوں میں پڑ چکے ہیں، جو غیر جو اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بغیر شادی کے زندگیاں گزار رہے ہیں، بغیر نکاح کے گزار رہے ہیں، زنا کی زندگی، شراب کی اور یہ گناہوں کی زندگی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جی، اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو دعوت بھی دیں۔ دوسرا، ایک میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کے 4 بچے ہیں، قد چھوٹے ہیں۔ اچھا دیکھیں ان کو ایکسرسائز کرائیں، جاگنگ کروائیں، سوئمنگ کروائیں، تھوڑا سا جمناسٹک کروائیں اور خوراک اچھی کھلائیں، اور انشاءاللہ اگر یہ سب کام کریں گے نا تو ان کی قد انشاءاللہ بڑے ہوں گے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 ہے، وہ بھی آپ پڑھ کے دم کریں 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آپ نے کہا جی برکت نہیں ہوتی، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ پہلے تو ہمیں برکت کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کثرت اور ایک چیز ہوتی ہے برکت۔ ہم کثرت کو برکت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں 10,000 پاؤنڈ ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس بڑی برکت ہے، تو یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ آپ کے پاس 10,000 ہے، ایک آدمی اس کے پاس 1,000 پاؤنڈ ہے لیکن اس کو دیکھیں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ بیمار نہیں ہوا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس کو کوئی حادثہ نہیں ہوا، اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور وہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس سے۔ اور ایک آدمی اس کے 10,000 پاؤنڈ سے بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ نقصان ہو گیا، یہ معاملہ خراب ہو گیا، یہاں پیسے دینے پڑ گئے، یہ ہو گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ اور برکت کیسے آتی ہے؟ دیکھیں برکت آتی ہے، برکت صرف مال میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مال کے اندر برکت ہوتی ہے، برکت انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، برکت انسان کے وقت میں بھی ہوتی ہے، برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے، برکت انسان کی روزی میں ہوتی ہے، برکت ہر چیز کے اندر برکت چاہیے۔ دیکھیں سم ٹائم گھروں میں اتنا کھانا پکتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا، اور بعض گھروں میں تھوڑا کھانا پکتا ہے وہ خود بھی پورا ہو جاتا ہے اور عزیز و قارب کا بھی پورا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا زندگی میں برکت مانگیں۔ اب 70 سال کی زندگی ہے، اس میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی نیک کام نہیں کیے، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، کچھ اچیو نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ آپ کی لائف بے برکتی لائف ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے لیکن ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے، ٹائم میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے برکت مانگیں۔ اور برکت کیسے ہوگی؟ آپ حلال روزی کمائیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ جو ہے وہ اپنا غریبوں کی مدد کریں تاکہ ان کی دعائیں آپ کو ملیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے پلیز۔ جی جی مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ رات کو جو ہے نا خواب میں کافی یعنی ڈفرینٹ قسم کے، اچھا حضرت میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آج کل خواب کی جو ہے نا وہ تعبیر میں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ اچھا ناظرین، آپ سے بڑی ایک اہم بات کرنی تھی، وہ یہ ہے دیکھیں ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ
ہمیں ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. تو صحیح بات ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بلا وجہ تنقید کرنا علماء کے اوپر اور ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر تنقید کرنا. وہ بیچارے اگر کہیں کرکٹ کھیل لیں تو آپ تنقید کرنا شروع کر دیں, اگر وہ بیچارے کہیں پارک میں ہیں, یا اگر وہ دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک انسان اگر شریعت کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تو تین ذرائع ہیں. پہلے تو آپ ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے آپ روک نہیں سکتے تو آپ زبان سے روکیں, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے ہاں یہ تو شریعت کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہے کہ کوئی آدمی علی الاعلان منکر کر رہا, لیکن کوئی جائز کام ہے اور تو لوگوں کے اوپر تنقید نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں تنقید, دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ تنقید برائے تنقید نفرت کے اندر تنقید کرنا, بغض میں تنقید کرنا. اگر آپ کو محبت ہے تو محبت کرنے والا آدمی جو ہے لوگوں کے سامنے تنقید نہیں کرتا, وہ تنہائی کے اندر اکیلے میں جو ہے بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ بات سمجھاتا ہے کہ یار یہ بات ہے, اور وہ پھر قیمتی آدمی ہوتا ہے. ہمارا اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے درمیان, فیملی کے درمیان, ہر جگہ بس ہمارا کام یہی رہ گیا کہ ہر چیز کے اوپر تنقید کرنا. اور جو لوگ دیکھیں فرنٹ پہ ہوتے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کام جو آدمی کر رہا ہوگا تو اس کو تنقید کرتے ہیں, تو سوچیں کہ بھئی ہماری تنقید سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ رک نہ جائے, یہ جو خیر کا کام کر رہا ہے وہ کہیں خیر کا کام ہی بند نہ ہو جائے. تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی جب بھی ہم کوئی الفاظ استعمال کریں, کوئی رائے قائم کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.